آنکھوں کا تارا پیارا قرآن ہمارا، آنکھوں کا تارا دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام لیے حاضر ہو چکے ہیں پیارے بچے اور ہمارا قرآن۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے۔ ناظرین اکرام، آج بھی ایک انٹرسٹنگ اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آپ کے بچے ادھر ادھر اگر ٹہل رہے ہوں تو ایف جی این چینل کی اسکرین پر ان کو بٹھا دیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج بھی بہت سارا علم دین ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام اور پیارے بچوں، درود پاک پڑھنے کے واقعے میں بہت سارے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ تو آپ سے بھی ہو سکے اور ٹائم بچے، بلکہ بچانا چاہیے درود پاک کے لیے، ٹائم نکال کر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، اور سب دور بھاگ رہے ہوں گے، وہاں پر کوئی رشتہ دار بھی کام نہیں آئے گا، اور اس وقت 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب جو ہوگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب جس کو نصیب ہوگا اسی کے لیے ہی نجات کا راستہ ہوگا۔ تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قرب چاہیے قیامت کے دن، تو حضور نے اتنا اچھا فارمولہ ہم کو بتا دیا کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب نصیب ہوگا۔ تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہترین ٹاپک کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ تلاوت قرآن کریم۔ ناظرین اکرام، آج بھی ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں اور ہمیں خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کریم سنانے والے ہیں۔ اور ناظرین، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو تو خوب شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نگاہیں جھکائے، ادب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں ہم کو نصیب ہوں گی۔ تو قاری صاحب کون سے آیت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ سورہ واقعہ کی۔ ماشاءاللہ، جی شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. کیا بولیں گے صاحب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، خوب خوب تلاوت قرآن کریم کرنی بھی چاہیے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. تو پیارے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب تلاوت قرآن کریم کے بعد کلام اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل پھر اپنے مہمان خصوصی مولانا صوبان مدنی صاحب کی طرف بھی بڑھیں گے اور آج بھی مولانا صوبان مدنی صاحب سے ہم بہت سارا علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے پروگرام میں سب سے پہلے ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو. دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ. عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤ، عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤ، اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤ، اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤ. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ. ہر گام میں ایک سجدہ، ہر گام یا حبیبی، ہر گام میں ایک سجدہ، ہر گام یا حبیبی، ہر گام میں ایک سجدہ، ہر گام یا حبیبی، ہر گام میں ایک سجدہ، ہر گام یا حبیبی. اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤ، اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤ. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو کا پروانہ بن کے جاؤ. لب پر درود جاری، دل پر سرور تاری، لب پر درود جاری، دل پر سرور تاری، لب پر درود جاری، دل پر سرور تاری، لب پر درود جاری، دل پر سرور تاری. اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤ، اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤ. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بولیں گے سب؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم نے
نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کے اور FGN چینل کے ناظرین کے عشق میں، شوق میں، ذوق میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور ناظرین اکرام، نعت شریف سننا بھی چاہیے، نعت شریف پڑھتے رہنا بھی چاہیے۔ واقعی میں عشق ہمارا جو ہے وہ نعت شریف سے بھی بڑھتا ہے۔ نعت شریف ہم پڑھیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے عشق میں مزید اضافہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور ہمارے ساتھ مولانا صوبان مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ صوبان بھائی کو ویلکم کرتے ہیں۔ صوبان بھائی بہت بہت شکریہ، آپ اس سلسلے میں تشریف لائے، خوش آمدید۔ اور آج بھی ایک انشاءاللہ عز و جل نیا ٹاپک ہے اور دلچسپ ٹاپک ہے۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، دنیا میں پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری نعمتیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں۔ ہمارا جیسے کہ ہمارا خود کا بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے کھانا پینا، رہنا سہنا، یا رہنے کے لیے چھت دینا، اور زمین بھی چلنے کے لیے زمین دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ جیسے سورج ہو گیا، چاند، ستارے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں رب فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ تم اگر رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم گن نہیں سکتے۔ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی میں سے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر اگر کہا جائے کہ زندگی ناممکن ہے تو غلط نہیں ہوگا، کہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر وہ نہ ہو ہماری زندگی میں تو ہماری زندگی رک جائے گی، ہماری زندگی نہیں رہے گی، ہم جی نہیں پائیں گے اس کے بغیر۔ وہ ہے پانی۔ پانی ہم سب پیتے ہیں، ہے نا، جب پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پانی کی اہمیت، دا ویلیو آف واٹر، پانی کی اہمیت۔ پانی کی اہمیت کیا ہے، پانی کی قدر کے حوالے سے، اور پانی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں قرآن کریم میں فرمایا، یہ بہت سارے سوالات ہم انشاءاللہ عز و جل آج صوبان مدنی صاحب سے کریں گے اور وہ ہمیں علم دین سکھائیں گے۔ تو صوبان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ صوبان بھائی، پہلا سوال تو میرا یہی ہے کہ ہم لوگ پانی استعمال کرتے ہیں جی، تو ہمیں بہت آسانی سے پانی میسر ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم پانی کی اہمیت اور قدر سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں غافل ہو جاتے ہیں۔ تو پانی کی قدر اور اہمیت کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، پانی جو ہے یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ صحیح۔ اگر ہم صرف ورڈ زندگی، جو ہمارے اعظم بھائی ابھی یہ بتا رہے تھے، ورڈ زندگی، اگر صرف ورڈ زندگی کو ہی لے لیں، زندگی کی بقا پانی ہے۔ اگر پانی نہیں تو زندگی نام کی چیز دنیا میں نہیں رہ سکتی۔ صحیح۔ اگر اللہ چاہے تو وہ پانی کے بغیر بھی زندہ رکھ سکتا ہے، لیکن بظاہر زندگی کے اسباب میں سے سب سے بڑا اور اہم جو وسیلہ ہے یا پھر سبب ہے زندگی کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے، زندگی باقی رہنے کے لیے، وہ ہے پانی۔ پانی ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ اب اس نعمت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر 58 سے بھی زیادہ مرتبہ کیا ہے۔ 58 سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی جیسی نعمت کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر، اپنے مقدس کتاب کے اندر 58 سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ صحیح۔ تو اس سے ہی ہمیں اس کے اہمیت کا اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ کتنا اہم چیز ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کے مختلف نام ذکر کیے گئے، کہیں اس کو مائے فرات کہہ کر پکارا گیا، اور کہیں اس کو مائے مبارک کہہ کر پکارا گیا، یعنی برکت والا کہہ کر پکارا گیا، اور کہیں اس کو مائے فرات، کہیں اس کو مائے مبارک، اور کہیں اس کو مائے طہور کہہ کر پکارا گیا۔ مائے طہور یعنی پاک کرنے والا، یعنی پانی کو پاک کرنے والا بھی کہا گیا، برکت والا بھی کہا گیا، یعنی پانی سے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم پیتے کیا ہیں؟ پانی پیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اگر غسل کی حاجت ہو تو اس میں بھی ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہو تو کھانے کو بھی پانی سے ہی پروسیس کیا جاتا ہے۔ کھانے کو بنانے میں بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کپڑے ہم پہنتے ہیں
اس کو بھی دھلنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پیڑ پودے جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، جو ہمیں سانس لینے میں مددگار ہوتے ہیں، آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، یہ بھی اگر سروائیو کرتے ہیں تو کس کے بدولت سروائیو کرتے ہیں؟ پانی کے بدولت سروائیو کرتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں میں، ہم اپنے آس پاس بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جو انڈسٹریز میں بنائی جاتی ہیں، تو لاکھوں گیلن پانی انڈسٹریز ایک دن میں استعمال کرتی ہیں چیزوں کو بنانے کے لیے۔ اور اسی طرح آپ یہ جو فضا دیکھتے ہیں، یہ جو ہوا ہے، اور یہ جو ہوا ہے، جو انوائرمنٹ ہے جس سے ہم سانسیں لیتے ہیں، تو اس کو بھی پانی جو ہے وہ بحال کر دیتا ہے، اس کو بھی تندرست بناتا ہے۔ اسی طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، صحیح، لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پانی نہ ہونا یا پھر پانی کا کم ہونا بھی ٹیمپریچر کے بڑھنے کا سبب ہے۔ صحیح، یعنی اگر کسی جگہ پانی ہو، جیسے آپ کہیں پانی والے ایریا میں گئے ہوں گے جہاں پر جھیل ہے، ندیاں ہیں، تو آپ وہاں اتنی گرمی محسوس نہیں کریں گے۔ صحیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی جو ہے اس ایریا کے، اس ماحول کے ٹیمپریچر کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ کم کر دیتا ہے۔ ایک آدمی جیسے میں ہوں، آپ ہیں، ایک گیلن کا مطلب ہوتا ہے 4.5 لیٹر، تقریباً 4.5 لیٹر۔ اور ایک آدمی ایک دن میں ڈائریکٹلی نہیں بلکہ انڈائریکٹلی 600 گیلن پانی استعمال کرتا ہے۔ صحیح، یعنی ایک انسان ڈیلی بیسس پہ، روزانہ کی بیسس پہ 600 گیلن پانی انڈائریکٹلی استعمال کرتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا واٹر بوٹل، فلٹر والا پانی جو آتا ہے نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے 1 لیٹر کو بنانے میں عام 3 لیٹر پانی استعمال ہو، نارمل والا 3 لیٹر پانی یوز ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی اتنی اہم چیز، یعنی اتنے سارے جس کے فوائد ہیں، وہ سب کچھ ہمیں مفت میں حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اتنی جگہوں پہ ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم پانی نہ ہو تو ویسے تو پی نہیں پائیں گے، جی، اور پانی نہ ہو تو پھر کھانا بھی ہم کو میسر نہیں ہوگا، کیونکہ کھانا بھی جو ہے وہ پانی سے بنایا جاتا ہے۔ کپڑے بھی ہمارے نہیں دھل ہاں، پائیں گے، پانی نہ ہو پھر تو ہم سانس بھی نہیں لے پائیں گے، کیونکہ درخت بھی نہیں ہوں گے پھر، جی، اور پھر وہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ بھی نہیں کریں گے۔ تو بہت ساری چیزیں جہاں پر پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، جی، پانی اتنا اہم ہے، اتنا مطلب قدر کا مالک ہے پانی۔ تو پانی کی ہم قدر کیسے کریں؟ پانی کی اہمیت آپ نے اتنی ساری بتائی، جی۔ تو پانی کی پھر قدر کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کیسے قدر کریں؟ پانی کی قدر کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ابھی ہمیں جو پانی حاصل ہوتا ہے، صحیح، وہ 2 ذریعوں سے ہوتا ہے۔ بیسیکلی 2 سورسز ہیں جس سے ہمیں پانی ملتا ہے۔ ایک ہے آسمان سے بارش ہوتی ہے صحیح، تو ہمیں پانی ملتا ہے، یا پھر گراؤنڈ واٹر، یعنی زمین سے پانی نکلتا ہے، چشمے پھوٹتے ہیں، کنویں کھودے جاتے ہیں، بورویلز لگائے جاتے ہیں، تب جا کر ہمیں پانی ملتا ہے۔ یہ بنیادی 2 ذرائع ہیں پانی کے، ان ذریعوں سے ہمیں پانی میسر آتا ہے۔ اب پیارے بچوں، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو بارش ہے، اگر بارش ہونا بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سب سوکھا کیا پڑ ہمیں جائے گا؟ پانی میسر آئے گا؟ نہیں آئے گا، پانی ایک طریقے سے بند ہو جائے گا، ہے نا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ہم اسکول میں کوئی کام نہیں کرتے ہیں، جیسے ٹیچر بولتے ہیں ہوم ورک لکھ کر لے کے آئیں یا پھر سبق یاد کر کے آئیں، تو ہم اگر نہ یاد کر کے جائیں یا پھر ہوم ورک ہم نہ لکھ کر جائیں تو جو انعام ملنا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں مل پائے گا، ہے نا۔ اب دیکھیے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں، صحیح، کرتے ہیں نا، مسلمان گناہ کرتے، کئی سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، ہے نا، اس کے باوجود ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہو، صحیح، ہے نا۔ بارش تو آ رہی ہے، بارش تو ہو رہی ہے، یعنی پانی ہمارے لیے پانی کو بند نہیں کیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر اتنی عنایتیں ہیں، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم پر اتنی عنایتیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے،
افرأیتم الماء الذی تشربون، تو کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھتے جسے تم پیتے ہو؟ یعنی ہم پانی پیتے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے نا، پانی نہ ہو تو پیاس بجھے گی نہیں بجھے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھتے صحیح. جسے تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادل سے نازل کیا یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ کون نازل کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے نا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری کر دیں. آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے نا، کھارا تو نہیں ہوتا ہے نا، میٹھا ہوتا ہے. سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہم سمندر کا پانی ڈائریکٹلی پی سکتے ہیں، ڈائریکٹلی کنزیوم کر سکتے ہیں؟ نہیں. آسمان سے اللہ تبارک و تعالی ہماری سہولت کے لیے کھارا پانی نہیں بلکہ میٹھا پانی نازل فرماتا ہے. اگر کھارا پانی آسمان سے اترے تو ہمارے سب بال وال بھی جھڑ جائیں گے اور پھر جو ہے جی مسائل بہت سارے پیدا ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے بیمار بھی ہو جائیں، ہے نا، اور ہم اس پانی کو پی بھی نہ سکیں. صحیح. تو یہ سب ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلولا تشکرون، تو تم کیوں نہیں شکریہ ادا کرتے؟ صحیح. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ جب میری اتنی ساری نعمتیں تم پر ہے تو تم کیوں شکریہ ادا نہیں کرتے؟ تو پیارے بچوں، ہمیں اس پانی کا بہت خیال بھی رکھنا چاہیے، اس کی قدر بھی کرنا چاہیے اور اس کو ویسٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اچھا، کچھ میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں. جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے کلی کر رہے ہیں تو نل ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا، اس سے بھی پانی ضائع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اسی طرح سر کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سر کا مسح کرنے کے لیے پانی لے لیتے ہیں، ایسے پھینک دیتے ہیں، پھر سر کا مسح کرتے ہیں، ہے نا، اس سے بھی پانی ضائع ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت سارے لوگوں کا دیکھا گیا ہے کہ جب وہ سر کا مسح کرتے جی تو جب پانی انہوں نے لے لیا، اب اپنے ہاتھوں کو تر کر لیا، اب وہ ٹنکی ایسی کھلی ہوئی وہ مسح کر رہے ہیں، اب وہ ٹنکی میں پانی بہ رہا ہے، جی یہاں تو پانی یہاں کیا بھی ہو رہا پانی ہے؟ ضائع ہوتا ہے. ضائع ہو رہا ہے. صحیح. اسی طرح نہانے کے لیے بھی جانا ہے تو بالٹی کھلی چھوڑ دیں گے، بالٹی میں پانی بہتا جائے گا بہتا جائے گا بہتا جائے گا، وہ ہم جب تک پہنچیں گے بالٹی فل اور پانی بہہ بھی رہا ہے. تو یہاں بھی ہم کیا کرتے ہیں، پانی ضائع کرتے ہیں. اسی طرح ایک دوسرے کو ہم پانی پھینک کر بھی کبھی کبھار کھیلتے ہیں بچے آپس میں. اسی طرح واٹر بلون، اس سے بھی کھیلتے ہیں، ہے نا، واٹر گن بھی ہوتا ہے، اس سے بھی بچے پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور پانی پیتے ہوئے اگر پانی کچھ بچ گیا تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں، اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. اچھا پیارے بچوں، ایسا ہمیں بالکل ہرگز نہیں کرنا چاہیے. پانی ہم نے پی لیا، اگر بچ گیا تو اس کو کیا کریں، ہاں اگر پینے کے لائق نہیں بھی ہے وہ پانی تو ہم اس کو پودوں کو ڈال دیں. نہیں، کچھ لوگوں کا دیکھا گیا ہے کہ جب وہ پانی پیتے جی تو آدھا بچ جاتا ہے، اب انہوں نے بچا کے رکھ دیا، اب دوسرا بندہ اس لیے نہیں پیتا ہے کہ وہ ان کا جھوٹا ہو گیا. ہاں، تو یہ بھی بہت اہم بات ہے. اس میں کیا، اب یہاں دیکھیں پیارے بچوں، سور المؤمن شفاء، مسلمان کے جوٹے میں شفا ہے، مسلمان کے جوٹے میں شفا ہے. اگر آپ کے کسی دوست نے پانی پیا اور تھوڑا سا پانی اس نے چھوڑ دیا تو اس کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ شفا کی نیت سے اس کو پی لیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں آپ کو ملیں گی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پانی کے حوالے سے بڑا احتیاط کرتے ہیں. پانی آپ نے پیا، پھر اس گلاس کو ابھی لے کر نہیں جاتے ہیں، وہیں رکھے رہتے ہیں. کیوں؟ گلاس کے سائیڈ میں جو پانی بچا رہتا ہے وہ دھیرے 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 نیچے کیا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. صحیح. پھر کچھ دیر بعد امیر اہل سنت اس گلاس کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس پانی کو پی لیتے ہیں. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو پانی سائیڈ میں تھا وہ نیچے آ کر جمع ہو گیا، اور جمع ہونے کے بعد پھر بعد میں اس پانی کو امیر اہل سنت
یہ ایک دو بار کا معاملہ نہیں ہے میرے سنت کا. جی. ایک بار آپ مطلب مدنی مذاکرے میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہوں گے, بچے بھی دیکھتے رہتے ہوں گے مدنی مذاکرے میں, جو ہفتہ واری مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. جی. ناظرین آپ بھی جب بھی ہفتے کا دن آئے تو ہفتے کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس مدنی مذاکرے میں بارہا دیکھا گیا ہے کہ امیر سنت وہ جو کٹورا ہوتا ہے مٹی کا پیالہ, اس میں پانی لیتے ہیں, پانی پیتے ہیں, پھر رکھ دیتے ہیں. اچھا ایک بار جمع ہو گیا, ایک بار امیر سنت نے اٹھا کے پی لیا, پھر اس کے بعد اس کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں, پھر اس کے اندر پانی نہیں ڈالا, پھر دوبارہ بھی امیر سنت اس کو اٹھا کے اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہیں. تو وہی جو آس پاس میں پانی رہ جاتا ہے امیر سنت کا کٹورے کے اندر, تو وہ ایک جگہ جم جاتا ہے, پھر اس کے بعد امیر سنت اس کو پیتے اٹھا کر تاکہ ایک ایک قطرے کی ایک ایک قطرہ بھی جو ہے وہ ضائع نہ ہو. یہ دیکھا گیا امیر سنت کا ماشاءاللہ. یہ اعظم بھائی وہاں ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس پانی اچھا میسر ہے, صحیح ہے نا. کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہم اگر جیسے کہیں چلے گئے, وہاں ہمیں پانی کی قلت سمجھ میں آ رہی ہے, یا پھر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی کم ہوتا ہے, وہاں کے لوگوں کو پانی کی قدر کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. یعنی پانی کی کیا اہمیت ہے, پانی کی کیا قدر ہے, وہاں کے لوگوں کو یہ بہت زیادہ تھوڑا یہ رمضان میں بھی ہوتا ہے. جب اسلامی بھائی روزہ رکھتے ہیں یا اسلامی بہن روزہ رکھتی ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا, بچے ہیں تو بچے, آپ نے بھی روزہ رکھا ہوگا, تو جب کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ ابھی دوپہر کا وقت ہے تو تھوڑی تھوڑی پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے. اب جب عصر کا وقت آتا ہے یا مغرب کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پیاس جو ہے, پیاس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس وقت پانی کی اور وہ احساس دلایا جاتا ہے کہ پانی کی قدر کتنی ہے, پانی کی اہمیت کتنی ہے. اس وقت شربت بھی بنائے جاتے ہیں پانی کے, تو بہت ساری چیزیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں پانی کی قدر کرتے رہنا چاہیے. ناظرین اکرام جہاں بھی ہوں آپ, ابھی کچھ مثالیں ہمارے صوبان مدنی صاحب نے فرمائیں کہ ان جگہوں پہ پانی جو ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے, پانی جو ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے, بے جا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بے جا استعمال نہیں کرنا, پانی کے اسراف سے بچنا ہے, اور پانی جو ہے اس کی قدر کرنی ہے. صوبان بھائی پانی کے بارے میں کچھ اور یونیک معلومات, انٹرسٹنگ معلومات کچھ اور کہنا چاہیں آپ؟ جی, پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو پورے روئے زمین میں, یعنی پورے ارتھ میں 3/4, یعنی اگر پورے ارتھ کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے پر پورا پانی ہے. 71% پوری زمین کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصوں پر پانی ہے. جی, پورے ارتھ کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے میں پانی ہے, اور صرف چوتھے حصے میں 1/4 میں صرف کیا ہے, یہ زمین ہے. یعنی ہاں, پانی زمین پر جو ہے وہ غالب ہے. یعنی آپ اگر پرسنٹیج کی طرف بڑھیں تو 71% پانی ہے اور 29% زمین ہے. 29% زمین ہے. اب اس 71% پانی کے اندر 97% نمک والا پانی ہے. کون سا پانی ہے؟ نمک والا, کھارا پانی ہے. صرف 3% فریش پانی موجود ہے, اور اس میں سے بھی 2/3 فریش پانی جو ہے, میٹھا پانی جو ہے, فریش پانی جو ہے 2/3 وہ آئس کی صورت میں اکٹھا ہے, فروزن ہے, اور صرف 1% پانی جو ہے وہ بہتے ہوئے کی شکل میں ہے. یعنی یہ جو جھیل ہے, یہ جو ندیاں ہیں, یہ جتنی جو فریش واٹر ریسورسز جتنے ہیں, وہ سب کے سب کتنے ہیں, صرف 1% ہیں. فریش پانی کا صرف اور صرف وہ 1%. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اتنی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلب عجیب و غریب قدرت کے نظارے ہیں. جی, اب اعظم بھائی یہاں پر میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا چلوں کہ پانی اتنا زیادہ ہے, صحیح ہے نا, زمین کے مقابلے میں پانی 3 گنا زیادہ ہے. اور اس پانی کے بارے میں رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ, وہی ہے جس نے سمندر کو, دریا کو تمہارے تابع کیا, یعنی انسان کے تابع کیا اس کو. یعنی اتنا بڑا جو پانی کا رقبہ ہے, ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے کس کے تابع کیا؟ انسانوں کے تابع کیا, انسانوں کے کنٹرول میں دیا. کیوں دیا؟ اس کے 3 فائدے قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز میں بیان کیے گئے ہیں. آئیے میں انشاءاللہ آیات سناتا جاتا ہوں. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, صحیح, تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. پہلا فائدہ کیا ہے؟
اس پانی تازہ کو گوشت۔ ہمارے تابع کرنے میں سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ تم اس سے تازہ گوشت یعنی جو مچھلی کی کھاؤ۔ صورت میں ہمیں ملتا جی، ہے۔ جو مچھلی کی صورت میں جسے ہم صحیح۔ کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے بچوں کہ سمندری مخلوق میں سے صرف مچھلی ہمارے لیے کھانا حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کھانا حلال نہیں ہے۔ صحیح۔ مزید دوسرا فائدہ بیان کرتے ہوئے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تاکہ تم اس سے نکال سکو زیورات جس کو عورتیں پہنتی ہیں، صحیح۔ تاکہ تم اس سے نکال سکو وہ زیورات جن کو عورتیں پہنتی ہیں۔ پہنتی ہیں۔ یعنی اس پانی کو جس کو ہمارے تابع کیا گیا، اس سے ہمارے لیے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتے ہیں؟ زیورات بھی حاصل ہوتے ہیں، سونا، چاندی، ڈائمنڈز اور بھی بہت سارے زیورات ہیں جو پانی سے حاصل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ پیارے بچوں، تیسری جز کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ پانی میں اگر ہم سوئی ڈالیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ پانی کے اندر ڈوب جائے گا نا؟ کیا اوپر تیر رہے گا؟ نہیں، سوئی ڈوب پانی کے اندر سوئی ڈوب جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں آیت کریمہ میں، پہلے میں آیت سناتا ہوں، ترجمہ سناتا ہوں، پھر آپ کو مفہوم سمجھانے کی طرف آؤں گا۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم اس میں کشتیاں دیکھتے ہو جو پانیوں کو چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سوئی ڈالو تو سیدھا ڈوب جائے، لیکن بڑی بڑی کشتیاں پانی کے اوپر چلتی ہیں۔ یہ بھی رب کا ہمارے لیے، ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو بھی پانی میں کیا دیا؟ چلنے کی طاقت دی۔ کشتیوں کو بھی پانی میں چلنے کی طاقت۔ اب ان کشتیوں کے ذریعے سے لوگ کتنا زیادہ مطلب کام کرتے ہیں، کتنے تجارت کرتے ہیں، اور لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، ہے نا؟ لوگ بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، بہت سارے ملکوں سے لوگ پانی کے جہاز کے ذریعے سے مدینہ شریف جاتے تھے۔ حرمین شریفین کی حاضری لوگ جہاز سے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ اس نے اتنے بڑے پورے پانی والے حصے کو ہمارے تابع کیا، اور اس کے بعد اس میں ہمارے لیے کھانے کی چیزیں رکھی، اور اس میں ہماری عورتوں کے لیے زیورات رکھے، اور ہماری سہولت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیوں کو پانی میں چلایا، اس کو ڈبو نہ دیا بلکہ اس کو چلایا تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پلس آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ صحیح۔ یعنی تم ادھر ادھر جاؤ، کاروبار کرو اور تجارت کرو، اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ ان سب چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سب تمہارے لیے اس لیے کیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ کیا ادا کرو؟ ہاں، شکریہ ادا کرو۔ تو پانی صرف ہمارے لیے پینے کی صورت میں ہی نہیں ہے، بلکہ پانی ہمارے لیے ایک ٹرانسپورٹ کا میڈیم بھی ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم اپنے تجارت کو گرو بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے بزنس کو اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے گرو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام اور پیارے بچوں، آپ نے پانی کی قدر کے متعلق بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ دلچسپ معلومات سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پانی پینا بھی ہے اور پانی کی قدر بھی کرنی ہے، اور اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب چلتے ہیں اپنے ایک ایکٹیویٹی شامل کرنے کی طرف، اور آج ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہیں، تو ان سے ہی ہم ایکٹیویٹی کرائیں گے۔ ہمارے داہنی طرف جو ہے وہ ٹیم مکی ہے، ہمارے داہنی طرف جو ہے وہ ٹیم مکی ہے، اور ہماری بائیں طرف جو ہے وہ ٹیم مدنی ہے۔ ایکٹیویٹی کیا ہوگی؟ آج کے سیگمنٹ کی ایکٹیویٹی ہے ایک قرآنی ایکٹیویٹی۔ جی ہاں، آپ ہمارے سامنے کچھ پرچیاں دکھ رہے ہوں گے ناظرین اکرام، یہ پرچیاں
ایک ایک ٹیم سے ایک بچے کو بلایا جائے گا, وہ پرچی اٹھائیں گے, اور ان پرچیوں میں کیا ہے, ان پرچیوں کے اندر قرآن پاک کے جو پارے ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. ان پاروں کے نام کو وہ ہمارے پیارے سے بچے دیکھیں گے, اور اس کے بعد ان کی ٹیم کو پارا نمبر بتانا ہوگا. جی صوبان بھائی, تو شروع کریں. جی جی جی, تو ٹیم مکی سے کون آنا چاہے گا؟ ناظرین سے میں عرض کرنا چاہوں گا, جی. یہ سلسلہ, یہ ایکٹیویٹی ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں, جیسے ہماری قرآن سے اٹیچمنٹ اور بڑھ جائے, کنیکٹیوٹی اور بڑھ جائے. ہم قرآن پڑھتے ہیں, جیسے ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے, کچھ پارے ہوتے ہیں, 30 پارے الگ الگ, پہلا پارا, دوسرا پارا, تیسرا پارا, چوتھا پارا. ہم پہلا پارا پڑھ لیں گے, لیکن پہلے پارے کا نام کیا ہے, پہلا پارا شروع کس ورڈ سے ہو رہا ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی بھی معلومات ہمارے اندر ہونا یہ بہت ضروری ہے. قرآن جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے, ہماری زندگی میں ہر موڑ میں ہمارے لیے رہنما ہے. صحیح. تو اس کتاب کے حوالے سے ہم جتنی معلومات حاصل کریں اتنی کم ہے, اور اس کے ہر آیت میں بندے کے لیے ایک میسج موجود ہے. یہ ایک میسج ہے, یہ قرآن گویا ایک کنورسیشن ہے بندے اور رب کے درمیان. رب فرما رہا ہے اور بندے کو سمجھنا ہے کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے. تو ہمیں ایک ایک آیت کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے, ہمیں قرآن پاک کی تفسیر کا بھی علم ہونا چاہیے. تو اسی پیش نظر ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا اور اس ایکٹیویٹی کو شروع کیا. الحمدللہ اس کی برکت سے بچوں کو کم از کم شروع کے 20 کے پارے پہلے بھی معلوم تھے, لیکن اور اچھے سے معلوم ہوئے. تو آج کے اس ایکٹیویٹی میں ہم 20 سے لے کر 30 پارے تک کے پاروں کے نام ہم اس چٹی کی صورت میں یہاں رکھے ہوئے ہیں. تو بچے آئیں گے اور اٹھائیں گے, اور جو پارے کا فرسٹ ورڈ اس میں لکھا ہوا رہے گا اس کا انشاءاللہ وہ نمبر بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ سب یہاں پر تیار ہیں. صوبان بھائی, جی. تو ٹیم مکی سے کسی بچے کو بلا لیتے ہیں. جی, ٹیم مکی میں سے کون آنا چاہے گا؟ پہلے تو اپنی خواہش کا اظہار کر دیں. جی ماشاءاللہ, کس کو بلائیں گے؟ جی چلیں آپ آئیں. جی, ارے چٹی لیں گے سیدھے ہاتھ آپ سے, اس میں سے کوئی ایک چٹی اٹھا لیں, سیدھے ہاتھ سے اٹھائیں گے, صوبان بھائی کو دے دیجئے, اس اور کے بعد اب اپنی جگہ پر تشریف جا کر رکھیں. بیٹھ جائیں. جی صوبان بھائی, کون سا نام آیا اور کیا جی. بتانا ہے؟ ان کی چٹی میں لکھا ہوا ہے حامیم, ان کے چٹی میں حامیم لکھا ہوا ٹیم ہے. مکی. ٹیم حامیم مکی. کون سا پارا ہے؟ آپ اپنے ٹیم سے ڈسکشن کر سکتے ہیں, ٹیم ممبر سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. جی, حامیم اس میں لکھا ہوا ہے, یہ کون سا پارا ہے آپ کو بتانا ہے. مشورہ جاری ہے. ماشاءاللہ. ناظرین اکرام کے لیے میں کلیئر کر دوں, ان کو کوئی نصاب نہیں دیا گیا, ان کو پہلے بتایا نہیں گیا ہے, اور ان کے لیے بھی نیا ہے, تو ان کی معلومات میں جو ہے وہ انشاءاللہ یہ بیان کریں گے. جی, یہ کچھ کہہ رہے ہیں, یہ کچھ کہہ رہے ہیں, یہ کچھ کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی جی, کیا فرما رہے ہیں؟ 26 پارا 26. جی, ان کے ٹیم کا کہنا ہے حامیم پارا 26 کے شروعات میں. ایک بار مائک میں بھی بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سن لیں کہ کون سا پارا بتا رہے ہیں. جی, ان کا کہنا پارا 26. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے ٹیم کا کہنا ہے کہ حامیم پارا 26 کی شروعات میں. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جو بھی بولیں گے انشاءاللہ زل مائک میں بولیں گے تاکہ ہمارے ناظرین تک بھی آپ کی آواز پہنچ سکے. اب ٹیم مدنی سے ایک اسلامی کو بلانا ہے, کون آئیں آپ گے؟ میں سے کون آنا چاہیں گے؟ جی, ان کو بلا لیں. زین البھائی, جی آ جائیں. بسم اللہ پڑھیں اور ایک پرچی اٹھائیں, سیدھے ہاتھ سے صوبان بھائی کو دیجئے, جگہ پر آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. جی, کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ, بہت آسان ان کا آیا ہوا ہے, اور ان کے پرچی میں لکھا ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کون سا پارا ہے؟ مشورہ بھی کر. جی, ان کے ٹیم کا کہنا ہے 30واں پارا بہت آسان تھا. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب 2 پرچیاں اور ٹیم مکی سے اب کون آنا چاہے گا؟ جی, ماشاءاللہ, ان کو بلا. ٹیم مکی نے بھی صحیح جواب دیا اور ٹیم مدنی بھی مدنی ایک جواب صحیح دیا. ماشاءاللہ. جی, حسنین بھائی بسم اللہ پڑھیں. صوبان بھائی کو دے دیں, اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جی صوبان بھائی. جی, ان کے پرچی میں لکھا ہوا ہے
قد سمع اللہ، قد سمع اللہ. قد سمع اللہ. جی کون سا بتائیں پارہ ہے؟ یہ کون سا پارہ ہے؟ مشورہ جاری ہے. قد سمع اللہ. پارہ نمبر یہ بھی 11. یاد رکھیں کہ یہ 20 سے لے کر 30 کے درمیان کا پارہ ہے. آپ نے تو ہنٹ بھی دے دیا. 21 سے لے کر 21 سے لے کر 30 کے تک کا درمیان پارہ تک کا. ہے. جی بس سوچ لیں، مشورہ کر لیں. جی جلدی کریں. 28واں. ہاں ان کا کہنا ہے 28واں. ان کا بھی جواب بالکل درست ہے. سبحان ماشاء اللہ، ماشاء سبحان اللہ، اللہ، کیا سبحان بات ہے. اللہ. جی ٹیم مدنی میں سے کون آنا چاہیں گے جلدی؟ ٹیم مدنی سے جی قاری صاحب کو بلاتے ہیں. بسم اللہ پڑھیں، اٹھائیں اور دے دیں، اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جی ان کی پرچی میں آیا ہے وَمَن يَقْنُتْ، وَمَن يَقْنُتْ. وَمَن يَقْنُتْ. اس پارے کے شروع میں آتا ہے وَمَن يَقْنُتْ، اور جو چھوٹے چھوٹے 30 الگ الگ پارے ہوتے ہیں اس کے فرسٹ پیج میں بھی یہی لکھا ہوگا وَمَن يَقْنُتْ. جی مشورہ کر لیں. ٹیم مدنی مشورہ کرتے ہوئے. سورہ یاسین شریف جس پارے میں ہے وہ یہی پارہ ہے. چلیں آپ کی آسانی کے لیے. اتنا جلدی آسانی سے ہنٹ بھی دے دیتے ہیں. پارہ نمبر 22. پارہ نمبر 22. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس اللہ طریقے پاک سے ہم سب کو قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک کو خوب پڑھنے، مطالعہ کرنے اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ناظرین اکرام، آپ بھی قرآن پاک کی معلومات حاصل کیجئے، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ جو ہے ہمارا یہ پروگرام ہے پیارے بچے اور ہمارا قرآن. تو اس کو دیکھتے رہیے گا. پیارے بچوں، کیا نام ہے ہمارے سلسلے کا؟ پیارے بچے اور ہمارا قرآن. کیا نام ہے ہمارے سلسلے کا؟ پیارے بچے اور ہمارے. ہاں، پیارے بچے اور ہمارا قرآن. آئیے ناظرین اکرام، ایک اور سیگمنٹ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. جی ہاں ناظرین اکرام، آج تذکرہ ہوا. آج کا ٹاپک کیا تھا؟ پانی. پانی کی اہمیت، پانی کی قدر. کون کون بتائے گا کہ پانی کے اندر کون کون کس کس طریقے کے جانور رہتے ہیں؟ جی کون کون رہتا ہے پانی کے اندر؟ جی سفیان. مچھلی. مچھلی رہتی ہے. اور کون رہتا ہے؟ جی ان کو دیں، ان کو دیں. اور کون رہتا ہے؟ شارک. شارک مچھلی. مچھلی کے اندر آ گئی وہ. جی جی اور کون رہتا ہے؟ ان کو مائک دے دیں، ادھر ٹیم مکی کی طرف دے دیں مائک. اور کون رہتا ہے جانور؟ ویل. سب مچھلی کی اقسام ہی بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ. پانی کے اندر کیکڑے بھی ہوتے ہیں. اور کون رہتا ہے؟ اور اچھا میں ہنٹ دے دوں. ایک جب بارش ہوتی ہے نا تو اس کی آواز بہت زیادہ آتی ہے. اس کی آواز بہت زیادہ آتی ہے. امید ہے پہنچ گئے ہوں گے آپ لوگ. رات کے وقت جی اگر سناٹا ہو تو اس مینڈک. جی ہاں ناظرین اکرام، پانی کے اندر مینڈک بھی رہتا ہے. اور آج ہم جانیں گے قرآن کریم کے اندر مینڈک کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس جگہ فرمایا ہے اور کس انداز میں فرمایا ہے. آئیے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان. اللہ نے فرمایا، تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو یا جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجی تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی. یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے یہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوت تبلیغ پر ایمان نہ لانے کی صورت میں بطور عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر کئی سارے عذابات بھیجے. ان میں سے ایک مینڈک کا بھی عذاب تھا جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا. اچھا مینڈک کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ معلومات میں بتاتا چلوں کہ خشکی اور پانی کے مینڈک کا ایک ہی حکم ہے. چاہے وہ خشکی کے اندر جو مینڈک رہتے ہیں، کچھ مینڈک ہوتے ہیں جو پانی کے اندر رہتے ہیں، تو دونوں مینڈک کا ایک ہی حکم ہے، یعنی ان کے مرنے بلکہ سڑنے سے بھی پانی نجس نہ ہوگا. مینڈک اگر پانی کے اندر رہتا ہے اور مر جاتا ہے اور وہ سڑ بھی جاتا ہے نا تو اس سے پانی نجس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی ہی کا جانور ہے، پانی کے اندر ہی رہتا ہے. جن مینڈک کے اندر بہتا ہوا خون ہوتا ہے اگرچہ ان کو ذبح کر لیا جائے، یہ سب جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. جو جانور
پانی میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک قاعدہ آپ غور سے سنیے اور اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے کہ جو بھی جانور پانی میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور پانی میں ہی زندگی بسر کرتے ہیں، جیسے کہ مچھلیاں اور پانی کی مینڈک، یہ پانی میں ہی پیدا ہوتے ہیں، مچھلیاں پانی میں پیدا ہوتی ہیں اور پانی میں ہی زندگی بسر کرتی ہیں، تو ان کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ اس پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں، وہ پانی آپ کے لیے پاک ہوتا ہے۔ اچھا محترم ناظرین اکرام اور پیارے بچوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو میڈک کی آوازیں ادھر ادھر سے بلند ہوتی ہیں، ہے نا، خاص کر جو جھاڑیاں ہوتی ہیں جہاں پر گھاس پھوس اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر تالاب کے کنارے میڈک کی آوازیں زیادہ آ رہی ہوتی ہیں، تو کچھ بچے ایسا کرتے ہیں کہ راستے سے جب گزرتے ہیں نا تو پتھر اٹھا اٹھا کے میڈک کو مارتے ہیں، ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی بچے اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دھیان رکھیے کہ بے زبان جانور، کوئی بھی جانور ہو، جانور کو بلا وجہ اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا ہے، کوئی پریشان نہیں کر رہا ہے، تو آپ اس کو بلا وجہ مت ماریے، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور بلا وجہ کسی بھی جانور کو تکلیف دینا یہ ہمارے اسلام میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات ہمارے لیے فرمائے ہیں، جو حکم ہمیں دیے ہیں، ان میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے۔ تو ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو انسانوں کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، اور جانوروں کے ساتھ بھی بالخصوص حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کو پریشان نہیں کرنا، ان کو پتھر اٹھا کے نہیں مارنے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا، اور اس کے اندر ہم نے جانا کہ میڈک کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پر فرمایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے لاسٹ اور آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک قرآنی دعا۔ ایک قرآنی دعا، کیا نام ہے سیگمنٹ کا؟ ایک قرآنی دعا۔ ایک قرآنی دعا، جس میں مولانا سبحان مدنی صاحب ہمیں دعا بھی سکھاتے ہیں اور دعا بھی پڑھنے کی اور اس کا ترجمہ بھی ہم کو بتاتے ہیں۔ تو سبحان بھائی، آج ہم کو کون سی دعا پڑھانے والے ہیں، یاد کروانے والے ہیں؟ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ عز و جل ہم وہ دعا یاد کریں گے جس کی نسبت حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ صحیح۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم کی طرف دعوت دینے کے لیے گئے تو قوم نے انہیں ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اس شہر کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد ایک لمبا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے بعد آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ ایک مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ تو مچھلی کے پیٹ کے اندر خوب اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کے اندر خوب اندھیرا تھا، تو اندھیرے سے ہر کسی کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایک تو مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، ہے نا، یہ ایک دیوار تھی، اور دوسرا یہ کہ مچھلی سمندر کے اندر تھی، یہ بھی ایک آڑ، اور دوسرا یہ کہ وہ وقت بھی رات کا وقت تھا۔ تو ان تین اندھیروں سے آپ گھبرا گئے، اور آپ کی زبان پر جاری ہوا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، سورہ انبیاء کی یہ آیت نمبر 87 ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ احادیث میں بھی اس دعا کے بے شمار فضائل موجود ہیں۔ آئیے انشاءاللہ میں آپ کو دو روایتیں سناتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کسی مقصد کے لیے، اس دعا کو پڑھ کر جو بھی مقصد مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو قبول فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت سنیے، سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کے وقت 40 بار یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اگر بیماری کسی کو آتی ہے تو دو ہی کنڈیشن ہے، یا تو اس بیماری میں وہ فوت ہو جائے یا پھر وہ بیماری اچھی ہو جائے۔ صحیح۔ ایک شخص، کسی نے بھی اگر بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، اگر اسی میں فوت ہوا تو شہید کا اجر اسے دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، اس سبحان شخص کو شہید کا اجر دیا جائے گا۔ اور اگر
اس بیماری سے تندرست ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ کو بخش دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس دعا کی بہت ساری برکتیں ہیں، امید ہے آپ میں سے کئی ایک کو یاد بھی ہوگا، لیکن پھر بھی آئیے انشاءاللہ ہم اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ آپ دعا کی صورت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ لا الہ الا انت الا انت، لا الہ لا الہ الا انت الا انت، سبحانک سبحانک انی انی کنت کنت من الظالمین، من الظالمین، لا الہ لا الہ الا انت الا انت، سبحانک سبحانک انی انی کنت کنت من الظالمین، من الظالمین، لا الہ لا الہ الا انت الا انت، سبحانک سبحانک انی انی کنت کنت من الظالمین۔ من الظالمین۔ جی، اس کا ہم ٹرانسلیشن بھی سن لیتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ بے شک۔ ہے نا، اس دعا کو آپ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ وہاں سے جا کر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جو اس دعا کو سنا سکتے ہیں؟ لا الہ الا، جی ماشاء اللہ۔ آپ سنائیں، ان کو مائک دیں۔ بلال بھائی ماشاء اللہ۔ لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، سبحانک انی کنت، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور کوئی ہیں آپ میں سے جو سنانا چاہتے ہیں؟ جی آپ سنائیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کنتم نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ میں سے کوئی ہیں؟ ادھر سے سن لیں۔ جی حسنین آپ سنائیں۔ لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت الا انت سبحانک، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء سبحان اللہ۔ جب یہ سنا اللہ۔ رہے تھے نا جی۔ تو مجھے جب انہوں نے پہلی لائن بولی نا لا الہ الا اللہ، تو پھر مجھے محمد رسول اللہ کلمہ یاد آ گیا ماشاء اللہ۔ خیر ماشاءاللہ اچھے انداز میں انہوں نے سنانے کی کوشش کی۔ ناظرین اکرام آپ بھی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، تو اگر ابھی یاد نہیں ہوئی ہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس کا فوٹو لے لیجئے اور اس کو یاد کرنے کی یا پھر اپنے نوٹ میں جو ہے وہ اس کو لکھ لیجئے اور اس کو بعد میں یاد کرنے کی پریکٹس کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہم نے فضائل سنے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ آج آپ نے بہت ساری انٹرسٹنگ معلومات پانی کے حوالے سے اور میڈک کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کی۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی طریقے سے FGN چینل کے دیگر پروگرام بھی دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی علم دین حاصل ہوگا اور ہمارے علم دین میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہوگا۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے اور انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں آپ سے اگلے اسی سلسلے کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں آخر میں اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنے اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور جب FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔